آج سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہیں اور اس موقع پہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ ہر آئین میں ہر سزا کی ایک مدت ہے تو نااہلی تاحیات کیسے ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے جو تاحیات نااہلی ہے اس پر نظر ثانی کا مطالبہ بھی کیا، اپیل کی اور بنیاد یہ بنائی کہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم کے بعد اب اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی اس جو اپیل تھی، درخواست کی حمایت جو ہے وہ چاروں ایڈوکیٹ جنرلز نے بھی کی ہے۔ اب یہ سماعت 4 جنوری دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہیں اور اب عدالت کی جانب سے اس پر معاونین بھی مقرر کیے جائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کوشش یہی ہے کہ 4 جنوری کو یہ سماعت مکمل کر لیں گے۔ پاکستان کی سیاست پہ یہ فیصلہ جو بھی آئے، درخواست گزاروں کا موقف تسلیم کر دیا جائے یا درخواست گزاروں کا موقف رد کر دے عدالت، لیکن اس فیصلے کے اثرات پاکستان کی سیاست پہ بہت زیادہ ہونے ہیں۔ پاکستان کی 2 اہم سیاسی شخصیات مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین دونوں اس وقت اس زمرے میں آتے ہیں۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ فیصلہ کوئی بھی آئے تو کیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین الیکشن لڑنے کے اہل ہیں؟ کیا ان کے اب الیکشن کنٹیسٹ کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں؟ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ میں NA-15 مانسیرا سے نواز شریف نے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں ان کو بھی اس بنیاد پر چیلنج کر دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے رکھا ہے کہ نواز شریف تاحیات نااہل ہیں۔ بہرحال اب سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں، اس فیصلے پر ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ پکچر کیسے انفولڈ ہوگی، یقینی طور پہ سیاسی اعتبار سے یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دوسری جانب جو پشاور ہائی کورٹ کا عارض کو معطل کرنے کا فیصلہ تھا اس پر بھی سماعت ہوئی ہیں اور اس فیصلے کو بھی سپریم کورٹ نے معطل کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کی مسترد ہونے کے بعد ٹریبیونل میں اب معاملہ ہے، اس کو لے کر بھی ایک تشویش جو پائی جاتی ہے اس پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ بڑی تعداد میں ان کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں موجود جو اعداد و شمار ہیں اس سے بھی یہ سمجھ آتی ہے۔ اب یہ کس طرف جائے گا؟ کیا ٹریبیونل میں یہ فیصلے ہو جائیں گے؟ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں وہ کتنے شفاف ہوں گے، معروف ہوں گے اور مقبول ہوں گے؟ انتہائی اہم نکتہ یہ بھی ہے۔ ارشاد صاحب، آج جو اہم یہ کیس ہے معاملہ زیر سماعت ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ انتہائی اہم آئینی معاملہ ہے اور اس کی ہم سماعت کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اب اس کے اثرات سیاسی تو ہونے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ یقینی طور پہ تاریخ ساز ہوگا اور ہمیشہ کے لیے یہ تاحیات نااہلی کا جو باب ہے اب ہے، یا وہ کھل جائے گا یا وہ بند ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں، نااہلی کا باب نہیں ہوگا، تاحیات نااہلی کا جو معاملہ ہے یہ طے ہو جائے گا کہ یہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس میں جو 1-2 چیزیں ہیں قابل غور وہ یہ ہیں کہ جب یہ 62(1)(f) کے حوالے سے بحث ہوتی ہے تو عام طور پر ہمارے بہت سارے لبرل سیکولر عجیب و غریب باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ صادق امین جو ہے تو کوئی شخص تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے اور ان کی صفت ہے، اور یا یہ جناب آج وہاں بھی یہ بات ہوئی کہ جی کسی کے کردار کے بارے میں آپ دیکھیں دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں نہیں، یہ تو چیف جسٹس نے آج ریمارکس دیے ہیں، دنیا بھر میں جو لیڈر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیشہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ عام شہریوں کے مقابلے میں زیادہ دیانتدار ہے، زیادہ امانت دار ہے، زیادہ صاحب کردار ہے، زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اگر کسی لیڈر کے بارے میں یہ پتہ چل جائے الیکشن کمپین کے دوران کہ اس نے ماضی میں آج سے 20 سال 30 سال پہلے ایک ایسا عمل کیا ہے جو عام لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن اس نے اگر یہ کیا ہے اور یہ معیوب ہے اخلاقاً اصولاً، تو وہ الیکشن کمپین سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر یہ صادق اور امین جو ہے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ الصادق والامین جو ہے، الصادق وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے، الامین حضور کی صفت ہے۔
صادق تو جب حکم یہ ہو گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کریں تو اسوہ حسنہ میں تو صداقت بھی ہے، امانت بھی ہے، عدل بھی ہے، سخاوت بھی ہے، تو وہ ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے بلکہ کہ وہ صادق ہو، لیکن وہ ارشاد امین صاحب ہو، اب معاملہ یہ یا کہ ہے، وہ لیڈر ہو۔ دیکھیں اب نقطہ جو پھر ہے اچھے کردار کا جو ہے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھے کردار سے کیا مراد ہے، لیکن ارشاد صاحب میرا نقطہ یہ ہے، میں لیڈر کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ارشاد صاحب یہ جو ایبسولوٹ ڈیفینیشن ہے صادق اور امین کی، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہی نہیں، الصادق والامین، نہیں، صادق اور چیز ہے، الصادق اور چیز، خاص سچ جس سے کبھی وہ نہ ہوا ہو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ صحیح ہے، لیکن میرے لیے، آپ کے لیے واجب الاتباع ہیں، ہمیں مجھے صادق بھی ہونا چاہیے، مجھے امین بھی ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی حضور سے مخصوص نہیں ہے۔ صداقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک عمل بتا دیں جس کی وجہ سے میں ہر برائی سے بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو۔ اس کا مطلب ہے کہ صادق ہونا ایک ایسی صفت ہے کسی انسان کی کہ وہ ہر برائی سے بچ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر شخص کاذب ہے، کیونکہ یہ تو صادق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے ہر شخص جو ہے خائن ہے، کیونکہ امین تو نہیں ہو سکتا وہ۔ غلط بات ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ لیکن ہاں، تاحیات نااہلی یہ قانونی ایشو ہے، یہ ایشو جو ہے اس زیر بحث ہے۔ تو شاہ خاور صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ شاہ خاور صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو اب شاہد صاحب، وہ آپ ہم خیال گروپ مسلم لیگ قاف کا جو تھا اس کا ذکر بار بار کرتے تھے، اور آپ وہ حامد ناصر چٹھا صاحب والی مثالیں بھی دیتے تھے، لیکن شاید اب جو حالات ہیں اور جس طرح معاملات اور اطلاعات آ رہی ہیں اور باڈی لینگویج جو ہے دیگر سیاسی جماعتوں کی مسلم لیگ نون کے علاوہ، تو اب یہ لگتا ہے کہ وہ بات تقریباً صادق آ رہی ہے کہ اتحاد، اب سیاسی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونے جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی اطلاع آئی تھی کہ لاہور کی حد تک مسلم لیگ نون کے معاملات فائنل ہو گئے ہیں، لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ وہ بھی فائنل نہیں ہوئے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ باقی ملک کے بعد اب لاہور کو آخر میں ان کے ٹکٹس فائنل کی جائیں گی، کیونکہ بڑا ابہام ہے، بڑا اضطراب ہے۔ لیکن JUI، کل ہم نے بات کی تھی، حافظ عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے خود نہیں پتا کہ مولانا صاحب کے صاحبزادے کی شادی پہ ایک بھی شخص نہیں آیا، لیکن اب JUI جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہی تھی، نون لیگ کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی سے انہوں نے کچھ پینگیں بڑھانا زیادہ تیز کر دیا ہے، جھنڈی ہو گئی؟ نہیں، ضروری تو نہیں جھنڈی ہو گئی، لیکن ہو بھی سکتی ہے۔ میں نے تو ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون کو یہ یقین ہو، میاں نواز شریف صاحب کو، کہ میں خود سادہ اکثریت، خواہش تو ان کی 2/3 اکثریت کی ہے، ہیوی مینڈیٹ کے وہ عادی ہیں، لیکن اگر سادہ اکثریت میں حاصل کر کے حکومت بنا سکتا ہوں تو وہ کبھی بھی کسی سے نہ اتحاد کریں، نہ کسی اتحادی کو سیٹ دیں۔ تو انہیں یقین ہو گیا؟ اگر تو ایسی صورتحال ہے تو پھر تو جھنڈی سمجھیں، لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے مسلم لیگ قاف کو بھی سیٹیں مل جائیں، استحکام پاکستان نہیں، صورتحال یہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ارشاد صاحب صورتحال یہی ہے، ایک آدھ ریوڑی مل جائے پھر تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی اطلاعات ہیں یہی کہ یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت کا یقین ہو گیا ہے، اور عوام میں ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کسی اتحادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔